السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ عید آپ سب کو بہت مبارک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی۔ اکثر لوگ تو انہوں نے ویک لانگ چھٹیاں کی ہوئی ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم جمعرات کو آج آ گئے ہیں آپ کے پاس، اور ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو آج کچھ ہوا ہے اس کے اوپر سارے ہمارے پینلسٹ کے تبصرے تجزیے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے وفاق اور خاص طور پر خیبر پختونخوا صوبے کی جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کے معاملے کے اوپر، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یا بیان بازی ہی صرف ہو رہی ہے، اندر کھاتے یا آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بظاہر تو ظاہر ہے دونوں حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ جب بھی ملتے ہیں وہ ساڑھے پنجاب چوہی صاحب کہتے ہیں نا، پپیاں تے جفیاں تسی ملتے ہو، اب جناب بوسو گنار کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا معاملہ چل رہے ہیں۔ لیکن ان کی دوسرے اور تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے ناظرین، وہ آپس میں دستوں گریباں ہیں۔ اب کیا یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو دیکھیں جناب اللہ ہم عوام کے کتنے ساتھ ہیں، اور اوپر میں یا اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہماری ٹاپ سٹوری ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ فروری 8 2024 کے جو انتخابات ہوئے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک انتخابات کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ وہاں کے وہیں موجود ہیں۔ اس کے اوپر الیکشن ٹریبیونلز بننے تھے، اور امید یہی تھی کہ الیکشن ٹریبیونلز جلدی بن جائیں گے اور جو انتخابی عذرداری ہیں اس کے اوپر فیصلے آ جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن ٹریبیونلز نہیں بنائے گئے۔ خاص طور پر پنجاب میں صرف انیشلی 2 بنائے گئے، اس کے بعد 2 اور کا اضافہ کیا گیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف والے چلے گئے لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ سب تو بڑا صوبہ ہے اور ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اور وہاں پہ آپ نے الیکشن ٹریبیونل نہیں بنائے۔ تو پھر 6 ججز اور جو ہے مختص کیے گئے، نامنیٹ کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس کے اوپر جو ہے پھر الیکشن کمیشن کو اعتراض تھا، انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، کیونکہ نوٹیفیکیشن کرنے کا جو کلی طور پر اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ معاملہ آگے بڑھا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن ہو گئی، فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے تئیں 8 الیکشن ٹریبیونلز کی نوٹیفیکیشن کر دی۔ اس معاملے کو لے کے جو ہے الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ۔ تو ناظرین، آج سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس لگا، 2 ممبر بینچ نے یہ کیس سنا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان نے اس کیس کی سماعت کی۔ آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وکیل الیکشن کمیشن سے سوال۔ آرڈیننس کے تحت اضافی ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ جواب ملا سکندر بشیر صاحب کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کے وزیر ہیں، جب کچھ پسند نہیں آتا تو قانون ہی بدل دیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا، جب پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو آرڈیننس پارلیمان کی توہین ہے، آرڈیننس جاری کرنے کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ جس صاحب کے ریمارکس، پارلیمنٹ نے قانون تبدیل کیا تھا تو انہی چیزوں کو آرڈیننس کے ذریعے آپ واپس لے آئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس ہیں، ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ججز کو کون تعینات کر سکتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے پر حکم امتناعی جاری کیا جائے، یہ استدعا کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ فیصلہ معطل ہوگا تو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے باہمی مشاورت کر سکیں گے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ موقف تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب حکم امتناعی جاری کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ آج قاضی فائز صاحب نے کیس سننے کے دوران یہ بتایا۔ ہم الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے لیے روک نہیں رہے۔ قاضی فائز صاحب کے ریمارکس، آئین کے مطابق ٹریبیونلز بنانا الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے۔ قاضی فائز صاحب کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے سامنے جو مرکزی استدعا ہے، جو سوال ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی کون کر سکتا ہے، سپریم کورٹ نے آج ہیئرنگ اس کے اوپر حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ الجہاد کیس ریاض الحق کیس کی روشنی میں دیا، سپریم کورٹ کا حکم۔ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حکم نامہ۔ وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کے مطابق الیکشن کمیشن
जुडिशल बॉडी नहीं और वो जुडिशल पावर जो है ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा किया है कि आइनी मामले की तशरीह के लिए 5 मेंबर जो लार्जर एक बेंच बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आइनी तशरीह का है, आइन की तशरीह का है। फ्री कैन को नोटिस जारी करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन की अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को भिजवाई जाती हैं। हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का कमेटी ट्रिब्यूनल के मामले पर आइनी तशरीह के लिए जल्द अज जल्द लार्जर बेंच तश्कील दे। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हसन अयूब साहब, ज़ाहिर अहम सवाल है, तशरीह चाहिए और अगर मैं गलत नहीं, आपने कहा था ये जनाब जाएंगे, पेश होगा और फारग हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने ये बात की थी। और हमारी राय ये थी इसके ऊपर, ज़्यादा लोगों की, पाकिस्तान के आइनी जो माहिरीन हैं वो ये कहते थे कि आइनी तशरीह का मामला है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनेंगी। और वही हुआ कि इनिशियल जो पिटिशन है वो मुस्तरद कर दी गई इलेक्शन कमीशन की और अब ये एक लार्जर बेंच बनेगा और इसकी तशरीह कर देगा। नहीं, थोड़ा सा देखने का आपका अंदाज़ा थोड़ा मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। तरीका ये है कि आइन का आर्टिकल 219C उसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स जो है ये मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का। अब 219C का आज रिमार्क्स में भी चीफ जस्टिस ने बात की, उन्होंने बताया, और इवन के नईम अख्तर अफगान साहब ने भी ये कहा कि ये तो इख्तियार है ही इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी अपने ऑर्डर में लिख चुके हैं जब ट्रिब्यूनल्स वाला इशू उनके सामने आया था कि उन्होंने भी कहा कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तदा की कि लार्जेस्ट बेंच बनाया जाए, तो आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से कोई, जब उन्होंने कहा कि इस केस का फैसला हमने नहीं करना, इस पर लार्जर बेंच बनाना है, तो उन्होंने फिर उनके ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट के। अगर कंपैरिजन करें मखसूस नशिस्तों वाला केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस बेंच ने ऑर्डर को सस्पेंड किया पेशावर हाई कोर्ट के और फिर मैटर रेफर कर दिया 5 रुकनी बेंच को या लार्जर बेंच को। तो आप ये देखें, किधर दीजिए, मैं बात उधर कर रहा हूं कि ये होता है इंसाफ। अच्छा, वो इंसाफ जी, नहीं ये था। इंसाफ है। अच्छा। क्योंकि इन लोगों ने इस केस का डिसीजन नहीं करना था, फाइनल डिसीजन, तो इन्होंने फिर अपना इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने उसको सस्पेंड नहीं किया। आप जो है इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो हसन अयूब, एक में बात सुन लें, लोगों को समझ आ जाती है। देखें, समझ आ रही है लोगों को। किसी इशू के ऊपर आपकी राय, जी, सुन ले मेरी बात, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। किसी भी इशू के ऊपर आपकी राय हमारे लिए मोतबर है, काबिल एहतराम है। बदनजती कहाँ पर है? हुकूमत वक्त ने एक ऑर्डिनेंस रात की तारीख में जारी कर दिया। उसके मुताबिक वो कानून जिसको ख़त्म किया गया था कि ये जो रिटायर्ड जजेस हैं मैनिपुलेशन हो जाती है और पार्लियामेंट के मुतफ़िका राय कानून साजी की गई, ठीक है, उस मामले को ख़त्म कर दिया गया और उस कानून को ऑर्डिनेंस की शक्ल में रातों रात ले आए। तो बदनिश्ती जो है, जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आपने सुने होंगे कि क्या इमरजेंसी थी, क्या वजूहात थी कि आपने एक केयर टेकर जो है, जो सदर की मौजूदगी में सारा कुछ कर दिया। हमें बताएं तो सही, आप पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं, जो गलत बात है। जो आपकी वो ये ना कि जो पसंद है, मनपसंद है, वो चीजें आ गई। आपके रिमार्क्स हो गए? हाँ, रिमार्क्स नहीं, रिमार्क्स नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप बयान करें ना, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आज केस गया था कि ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं पंजाब के या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। केस ये है, बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं वो रिमार्क्स है, लेकिन रिमार्क्स में उन्होंने ये भी कहा, रिमार्क्स में उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह दिया था कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आर्टिकल 219C बहुत वाजे है, लेकिन ये रिमार्क्स का ये केस उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ऑर्डिनेंस का, ये हमारे सामने नहीं है। मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं कि ये मामला हमारे सामने नहीं है। अगर हमारे सामने होता तो हम नोटिस जरूर जारी करते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपने ऑर्डिनेंस को मामला नहीं तो लेना, चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट्स में किया और 2 हाई कोर्ट्स में किया। उन्होंने क्या चैलेंज किया हुआ है? उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि 2 हाई कोर्ट्स में क्यों किया है। जी, तो वो उनको भी नोटिस कर दिए और जो 9 लोग पीटीआई के हैं उनको भी नोटिस इशू कर दिए। तो अगर इतना सादा होता तो आज सादा सर ये है। अब 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ एक आधा मिनट यार, अब बाकी लोगों की राय ले लेना। आपकी राय आ गई, आधा मिनट लूंगा सर। मेरी राय में आपकी राय देती ना। नहीं, मैं राय नहीं दी। मामला ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था उसमें आइन खामोश है, इसलिए उसकी तशरीह की जरूरत थी और वो 5 रुकनी या उससे बड़ा बेंच बनना जो है एक मैंडेटरी चीज थी। ये मामला जो था ये आइन की तशरीह का नहीं था। आइन बड़ा वाज़ेह है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इवन देन
انہوں نے معاملے کے لیے لارجسٹ بینچ بنانے کے لیے میٹر ریفر کر دیا کمیٹی کو, تو بڑا فرق ہے. جی جی وہ ججز کو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. چلیں سر, ان کو سمجھ آ رہی ہے, وکیلوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ وکیل آپ کیوں نہیں ان کو مشورے دیتے ہیں حکومت کو, کم دا وکیل کر لین کرن پھر لڑ جاتے ہیں معاملات. اچھا نقوی صاحب, آپ نے کیس آج سن لیا, یہ جو حقائق سامنے رکھے گئے ہیں, اب بنیادی نقطہ وہیں پہ وہیں گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کیا ممانعت تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, اگر وہ ججز نامنیٹ ہوئے تھے تو آپ ان سے بات کر لیتے. چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ آپ کو پرابلم تھی, آپ کیوں ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں؟ ہمیشہ الیکشن کمیشن کے اندر تنازع کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ پہلے آپ نے الیکشن کروانے تھے, وہ آپ صدر پاکستان کے ساتھ تنازع کے اندر پڑ گئے, اس میں بھی ہمیں آنا پڑا, اور یہاں پہ بھی آپ جب بات چیت کر کے خود معاملات حل کر لیتے تو پھر یہ ہوتا ہی نہ. بیچ میں حکومت پاکستان نے وہ آرڈیننس لے آئے, اور آرڈیننس سے وہ ریٹائرڈ ججز, آپ کو پتا ہے اس سے تنازع مزید بڑھ گیا. یور تھاٹس؟ دیکھیں, میں عدالتی جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ کوشش تو کرتا ہوں رائے نہیں دوں, کیونکہ یہ کاغذات کا اور حساب کتاب کا کھیل ہے, اور اینڈ آف دا ڈے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہی پاکستانی قوم نے ماننا ہے. جس طرح الیکشن کا آپ نے حوالہ دیا, ان کا فیصلہ ہوا. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ حکومت کو پتا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور حکومت کو پتا تھا کہ اس پہ لارجر بینچ بنے گا جو آئین کی فردر تشریح کرے گا. حکومت یہ پہلے سے جانتی تھی, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے حکومت اس سے پہلے سے واقف تھی. چاہے مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ حکومت کے پلان کے تحت ہو رہا ہے, یا حکومت پہلے سے واقف تھی, اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا, اس کی تشریح سامنے آ جائے گی. اس سے پہلے ہم جتنی بھی بحث کر لیں, ہماری بحث کا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کوئی اثر نہیں ہونا. جی بالکل, آپ کی رائے سامنے آ گئی. چل, اگر حکومت کا یہ پلان کا حصہ ہے ایز پر نقوی صاحب ہمارے, آپ چلیں چوہی صاحب سے بات کر لیں. حکومت تھی نہیں, الیکشن کمیشن کی ہے. اچھا, الیکشن آج حکومت تھی نہیں. ہاں, آج حکومت تو کسی جو تھی نہیں. اسلام آباد میں جو لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہے الیکشن کمیشن کیا ہے اور حکومت کیا ہے. آج حکومت تو تھی نہیں, مطلب لا منسٹر ملتا ہے, اس کے بعد آرڈیننس آ جاتے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آپ کے چونکہ دوست بھی ہیں جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب, اور آج جو ریمارکس ہے وہ یہی ہمارے سامنے آئے کہ جناب علیہ ہر معاملے چ تسی جڑا کتنا رفڑ پا دیندے ہو, الیکشن کمیشن ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا, مطلب سیدھا کام تسی کوئی نہیں کرنا, ہر کام تسی الٹا کرنا ہے. چلیں, آپ نے جو 10 منٹ میں فارغ کرنا تھا تو وہ تو آپ کا شوق پورا کر دیا. نہیں 1 منٹ میں فارغ ہونا تھا, 10 منٹ تو بڑا ضرور ہے, انہوں نے تو 1 منٹ 10 منٹ کا تھا. اچھا, میں چلے کم کر دیتا ہوں. چلیں جی, ایک بات. دوسرا یہ مجھے آپ بتا دیں کہ خاور گمن صاحب, حسن ایوب جو اب تمام چینلوں پر چھائے ہوتے ہیں, اور ان کی ریٹنگ کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور اس کے بعد حیدر نقوی صاحب اور چودھری غلام حسین, اگر الیکشن کمیشن آج چاہے تو ان چاروں کو ٹریبیونل کے ممبر یا ہیڈ بنا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نہیں بنا سکتا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ججوں کو ہی بنانا ہے نا, اور یہ آرڈیننس کے ذریعے جو وزیر قانون جو ہیں انہوں نے جا کے یہ جو سارا تماشا لگوایا ہے کہ ریٹائرڈ بندے ہم لگائیں گے, وہ مکھی پر مکھی مار کے ہم نے جو رزلٹ بنوا کے اناؤنس کیے ہوئے ہیں وہ ان کو اناؤنس کر دیں گے, تو اللہ خیر صلاح, یہ ہونا نہیں ہے. اب ہوگی تشریح کہ آج تک الیکشن کمیشن نے کیوں اپوائنٹ نہیں کیے, صرف 2 بندے کر دیے تو باقی کہاں. بھائی اگر ہائی کورٹ کے ججز پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر کہیں سے ہم ملائیشیا سے, انڈونیشیا سے, یا کسی اور جگہ سے جج منگوائیں. تماشا لگوایا ہوا ہے سر, بھوٹان سے. اور جن لوگوں کے ساتھ تراؤ ہے, جنہوں کہیں دا پنجابی سے, وہ جن کا آپ نے مینڈیٹ چھینا ہے, وہ کسی مانوماسی آکڑ. آپ کا کام ہے فوری اپنا دیکھیں کہ 45 کیا کہہ رہا ہے, 47 کیا کہتا, اور 47 سے پہلے 46 جو ہے وہ کتنے بیلٹ پیپر جاری ہوئے, کتنے واپس جمع ہوئے, کتنے ووٹ پڑے, یہ سارا وہ ریکارڈ آ جائے, پھر یہ بات ختم ہو. آپ تو لٹکانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ہمارا حلوہ منڈا لگ گیا ہے, کدی اسی چین چلے جائیے اور چین نے ہمارا یہ کر دیا, تو وہ جو انہوں نے کیتا وہ دا جواب لو انہوں کو. اچھا ناظرین, آج یہ اہم کیس تھا, اور جو کافی امپورٹنٹ کیسز اس وقت سپریم کورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست کے اوپر کافی گہرا ہونے جا رہا ہے آئندہ ہفتے مہینے کے دوران, ہفتوں اور مہینوں کے دوران. سب سے پہلے تو ناظرین ایک آج اہم کیس آپ نے دیکھ لیا, اس کے اوپر ظاہر ایک لارجر بینچ بنے گا, تشریح ہو جائے گی. ابھی جو حسن ایوب صاحب بات کریں کہ 24 غالباً تاریخ کی ہوئی ہے مخصوص نشستوں والا جو سنی اتحاد کا جو کیس ہے, اس کے اوپر اب لاسٹ ٹائم یہ بتا دیا گیا تھا
کہ 2 دن کے اندر لگاتار ہم یہ کیس سنیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا, اور سنی عدالت کونسل کی جو سیٹیں ہیں, ریزرو سیٹیں, اس کے اوپر اگر فیصلہ کسی بھی صورت میں آئے گا تو اسے پاکستان کی جو سیاست اور پارلیمانی اور خاص طور پر سیاست ہے اس کے اوپر کافی گہرا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین, وہ جو ایگزیکٹو تیسرا جو کیس ہے, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹو کی مداخلت پر سو موٹو کیس میں 7 رکنی لارجر بینچ کی سماعت, گرمیوں کی چھٹی, یہ بھی اگلے جو ہے ہفتے 10 دن کے دوران یہ بھی متوقع ہے. اسی طرح فوجی عدالتوں میں جو سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے جو اپیلیں چل رہی ہیں, 3 رکنی بینچ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ بھی قاضی فائز صاحب نہیں کہ ابھی ان کے اکتوبر تک موجود ہیں ایز چیف جسٹس, اسی دوران وہ بھی فیصلہ ہونا ہے, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جلدی کیس لگنے جا رہا ہے. سائفر کیس میں جو اڑ گیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا تھا, بریت ہو گئی ہے, اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب اس کے اوپر بھی سماعت ہوگی. نیب آرڈیننس کا جو آپ نے ترامیم کا جو کیس ہے اس کے اندر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے, اب دیکھیں کب وہ اناؤنس ہوتا ہے. اس طرح ناظرین ایک متنازع لٹریچر کے حوالے سے وہ کافی سینسٹیو معاملہ چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ محفوظ ہے, دیکھیں کب آتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب پیشی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے کہا تھا جناب اعلیٰ ایک تو ہمارا وہ داندلی کا ہم نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے, اس کے اوپر مہربانی کر کے کیس سن لیں, اور باقی 9 مئی کے جو واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے, پٹیشن ہے, اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں. تو نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بدقسمتی ہے, ویسے تو سارے معاملات پارلیمان کے اندر ہی طے ہونے چاہیے, لیکن یہ جو میں نے آپ کو لسٹ تمام کیسز کی سنائی ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان لڑتے ہیں اپنی لڑائی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں چلی جاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اندر سے ہی فیصلے آنے ہیں. یہ 4-5 کیسز جن کا میں نے حوالہ دیا ہے, آج بھی میں نے دیکھا تھا اخبارات کے اندر کالمز بھی چھپے ہوئے ہیں, خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلے ایکسپیکٹڈ ہے, ظاہر ہے کیس چل رہے ہیں, تو اس سے ڈائریکشن جو ہے آپ کی سیاست کی طے ہو جائے گی کہ وہ کس سمت جانی ہے. دیکھیں ڈائریکشن جو ہے نا, ڈائریکشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو دائروں کا سفر ہے, گول گول گھوم رہے ہیں آپ پچھلے 8-10 سال سے. یہ کیسز ہو گئے, یہ تمام جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے, یہ آپ گول گول گھوم رہے ہیں. یہ 2016-17 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, ابھی تک چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات, میرے محترم چودھری صاحب نے چین کے حوالے سے بات کی, میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم کے چین کے دورے کے حوالے سے ایک باہر کا میگزین ہے ڈپلومیٹ میگزین, اس نے ایک اسٹوری اپنی پبلش کی, اور اس کے بعد پاکستان میں جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اس میں انہوں نے ہمارے بھائیوں جیسے دوست چین کی حکومت کو, چین کی عوام کو بھی بہت برا بھلا کہا, جو کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے. اور ہماری حکومت کو, ہمارے لوگوں کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ برا بھلا کہتے ہی ہیں, لیکن ایک ایجنڈے کے تحت یہ کام کیا گیا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو اتنے کامیاب دورے کے بعد خراب کرایا جائے. یہ اخبارات, یہ ڈپلومیٹ میگزین یا ٹیلی ویژن چینلز یا نیوز چینلز دنیا بھر میں آج کل جہاں بھی ہیں, دیکھیں اس دور میں یہ سب کے سب نریٹو بلڈنگ کا کام کرتے ہیں کسی نہ کسی مائنڈ سیٹ کے لیے. اب وہ دور نہیں رہا جہاں صافی نیوٹرل ہوتا تھا, اب وہ دور نہیں رہا جہاں نیوز پیپرز یا نیوز ہاؤسز نیوٹرل ہوتے تھے. یہ سب کسی نہ کسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو نیوٹرل ہے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ سب کسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈپلومیٹ میگزین بھی کسی نہ کسی کے مفاد کو, کسی نہ کسی کے نریٹو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا تھا. اور لکھتا ہے وہ شروع میں اپیرنٹلی, وہ یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم شیور اباؤٹ دس, اپیرنٹلی. اور اس کے باوجود ہمارے یہاں پاکستان میں جو اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا, یہ انتہائی قابل شرم اور قابل افسوس ہے. جی ویسے نقوی صاحب میری اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ جو پاکستان انڈیا چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہے کافی ٹرسٹ بیسڈ ہے. اس کے اوپر یہ ایک آدھ سٹوری چھپ جائے یا سوشل میڈیا کے اوپر ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں آ جائیں. اگر چائنا یہ مناسب سمجھے گا کہ جناب اعلیٰ یہ جو بہت کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, تو چائنا والے برا نہیں مناتے, وہ اس کے اوپر اپنی تردید بھی دے دیتے ہیں. لیکن برا مناتے ہیں. آپ دیکھیں نا یو اے ای کے ساتھ یو اے ای نے جو ہے ہمارے ویزے روک دیے ہیں انہی سوشل میڈیا کی جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب آپ سوشل میڈیا کو کب سے سیریس لینا شروع ہو گئے؟ پروپیگنڈا اسٹیٹ نے لی ہے جی, کہ جو بارشوں کے حوالے سے جو ہمارے اکاؤنٹ سے جو پاکستانی اکاؤنٹس لوگوں نے وہاں پہ استعمال کیے, جس قسم کی انہوں نے حرکت
حرکتیں کی اور جس طرح وہاں پر وہ سیاسی سرگرمی بھی کرتے ہیں لوگ پاکستانی، تو اس وجہ سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے اس وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، امپیکٹ آتا ہے، عام شہری پر آتا ہے، فرق پڑتا ہے. اب 40 سال سے کم بندے کی لڑکے کی جو ہے وہ آپ کو ویزا نہیں دیتے. میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کہتے تھے کہ یہ تو نان سیریس سی چیز ہے، سوشل میڈیا کو سیریس لینا نہیں چاہیے. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں. آپ پتہ نہیں اس کو شاید اپریشیٹ کر رہے ہیں شاید اس چیز کو. نہیں آف کورس ناٹ، میں اپریشیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اپریشیٹ تو نہیں کر سکتا اس کی تو مذمت کرنی چاہیے. میں میری یہ رائے یہ ہے نوجوان صاحب بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ. یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ سے یا ایک آدھ سٹوری چھپنے سے وہ خراب نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ کی رائے ہے، میں آپ کی رائے مان لیتے ہیں. اگر یہ ممالک کے تعلقات سوشل میڈیا ٹرولنگ سے خراب نہیں ہو رہے ہوتے نا تو بڑی بڑی عرب ریاستوں میں سوشل میڈیا پہ اتنی پابندیاں نہیں ہوتی. یار حیدر نقوی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام حسن ایوب صاحب، دیکھیں سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، وہ دیکھیں ہمارے انتہائی قابل احترام مسلم ممالک ہیں. پابندیاں ہیں نا، اس کا مطلب سر سن تو لیں نقوی صاحب، سن لیں یو وانٹ. اور سر وہاں کا نظام مختلف ہے. آپ کے ملک کے اندر جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے. وہاں پہ اس ٹائم 4 بندے نقوی صاحب اور حسن ایوب صاحب جو بغیر فلٹر کے جو ہے نا دبا کے جو ہے نا وہ فلانا لیڈر کے فلانا. یہ آج یو میڈ مائی ڈے. نہیں سر میں عرض کر رہا ہوں اور جمہوری طور پہ حکومت چل رہی ہے. اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آف کورس بھی پارلیمانی ڈیموکریسی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک سفر ہے اس طرف ہے. تو ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اس کے اندر آپ پرائیڈ لیا کریں. خدا کے واسطے ہمارا جو سسٹم ہے نا، ترکی میں کیا ہے؟ ترکی میں بھی تو پابندی ہے. چائنا کے ساتھ ملیشیا میں کیا ہے؟ چائنا میں کیا ہے؟ یہاں کون سی بادشاہت ہے مجھے بتائیے؟ ترکی میں، ملیشیا میں، چائنا میں کون سی بادشاہت ہے؟ یہاں پہ بھی تو سوشل میڈیا پہ اتنی پابندیاں ہیں نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک ناظرین ایک اور کیس ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سرگودا کے جج صاحب ہیں، سیشن جج صاحب، انہوں نے کچھ خطوط لکھے، ایک نہیں ایک سے زیادہ خطوط لکھے. لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا. اب وہ جو خطوط ہیں وہ انہیں سپریم کورٹ کو بھی بھجوا دیے اور اس کے اوپر ڈی پی او سرگودا جو ہے، اس کے بعد ڈی ایس پی ایس ایچ او متعلقہ تھانے کے، اس میں سیکرٹری داخلہ ہیں، آئی جی پنجاب ہے، سب کو نوٹسز ایشو کر دیے. اس کو اوپر آنے والے دنوں کے اندر ہم بات کریں گے. بریک ادھر جانا ہے ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے جو معاملہ ہے بجٹ سازی کا. بجٹ تو ویسے ناظرین وہ بن گیا ہوا ہے. آپ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے اس کے اوپر لبکشائی کر رہے ہیں ایک خاص انداز سے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ جس دن پیش ہونا تھا اس سے ایک آدھ دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف جو رہنما شاہزی مری صاحبہ ہیں کراچی سے، شرجیل میمن صاحب، اس کے علاوہ لاہور میں مرتضی صاحب ہیں ان کے، انہوں نے پریس کانفرنس شروع کر دی کہ جناب اللہ سانوں تو کسی پوچھے ہی کوئی نہیں، سانوں تو کوئی پچھاڑتا ہی کوئی نہیں. ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ بجٹ یہ سارا جب بنے گا ہمارے سے فیڈ بیک لیا جائے گا، ہمارے سے تجاویز لی جائیں گی بجٹ ساری تیاری میں. تو ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ جناب اللہ بالکل ہم نے پوچھا ہے. تو اس کے اوپر حسن ایوب نے بڑا وہ ایک میم بھی سنائی. تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے کہتے ہیں وہ سارے سانوں بھی کسی نہیں پوچھا جی تھوڑے کو کسی نہیں پوچھا. اینی ویز اب حنیف عباسی صاحب نے آج یہ سارے کا سارا جو معمہ ہے اس کو کھول دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے کہ جناب اللہ کہہ میں گلا کر دینے اسی کٹھے ہی ڈبنا ہے تو کٹھے ہی ترنا. سنیے گا. ایک کشتی کے ہم سوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. بجٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی سے بنا ہے. فائنانس کی کمیٹی بنی، اس کے اندر آپ موجود ہیں. آپ کی مرضی سے حد تک کی عزت بل کے اوپر سگنیچر ہوئے. اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی مجبوری ہے. حسن مرتضی صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا یاد رکھنا اور ہوش رہنا یہ اسی سپورٹ لا لینا تو اڈیالہ والے نے باہر آ جانا تو تسی اڈیالہ چلے جانا. پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج اقتدار میں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ 45 ارکان نہ ہوتے تو شاید آج پی ایم ایل این جو ہے وہ جیل میں ہوتی. پیپلز پارٹی کا شاید کم نقصان ہو، آپ وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل ہوتے. چودھری غلام حسین صاحب دی گریٹ کنے اڈیالہ جانا ہے کنے اڈیالہ باہر آنا ہے، کیونکہ وہ اڈیالہ کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہوگا وہ محترم احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا ہے. اگر ہم سنا سکیں تو خبر میرے سامنے ہے
डॉन की खबर है। चौधरी साहब ये पहले आप देख लें कि गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्रिजन इमरान फॉर 5 years, सेज एहसन इकबाल। लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखें। एहसन इकबाल साहब, चौधरी साहब की फरमाते हो, ये आपस से एमी लड़ाई बस दिखाने के लिए या अंदर खाते मामला खराब हैं इनके? नहीं, लड़ाई तो इश्यूज तो उनके सीरियस हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी अब 2 टोकन से अपनी रहते लेके ही आगे बढ़ेगी। उनको पता है कि इनके तो पल्ले है कुछ नहीं, तो हमारी कम से कम एक बेस है, सूबा है, तो हम वहाँ मतलब अपना काम कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान में भी अपना चले गए हैं। तो इसलिए दे नीड लॉट ऑफ स्पेस इन पंजाब, और उसकी बुनियाद पर ही शायद मरकज़ में ये एक्सटेंड करेंगे। या अभी ये भी नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी या पीटीआई गवर्नमेंट ना बना ले अगले 2 महीने में। अच्छा नकवी साहब, आज मुलाकात इस टाइम हो रही है, वो जो ही वो हो जाएगी तो उसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने 4-5 जो सीनियर लीडरान उनको लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं। मसला है क्या? अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपने उनको मुतालबात अपनी सारी चीज़ें रखनी चाहिए। फिर ये इनकी दूसरे और तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप है ना, जो ये बयानबाजी करते हैं, मतलब ये अवाम, आपको नहीं लगता है कि अवाम की जो कॉमन सेंस है उसको ज़रा थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं? लोगों को पता नहीं है कि आप इकट्ठे ही हैं और आपको इकट्ठे रहना है। देखें, अभी खावर भाई आपने खुद ही इसका जवाब दिया था थोड़ी देर पहले। आपने कहा था पाकिस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? आज़ादी इजहार का नाम है। जमहूरियत अपनी राय को बताने का नाम है। हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं होता कि इख्तलाफ है, हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई जंग है, कोई बड़ा मसला है। ये हसन मुर्तज़ा साहब हों, शाज़िया मरी साहिबा हों, दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस दर्जे के भी रहनुमा हों, चाहे आला दर्जे के हों चाहे उससे नीचे के हों, अगर वो कोई भी इस तरह की बात करते हैं जिससे इस्लाह हो सकती है, जिससे बेहतरी आ सकती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात। और रही बात, अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप चल रहा था, आवाज आ रही थी मुझे, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक उन्होंने कोई बात की, सुनाते हैं। सोशल मीडिया पे भी क्लिप चल रहा है। आप हमारे जो रिसर्च की जो टीम है उन्होंने जो काम किया, थोड़ा सब्र कर लेना साहब, क्या हो गया? आपको सुनाते हैं, आपको कमेंट का मौका भी चले, उसके तब जवाब दूंगा तब। अच्छा, मतलब ये तुसी नकल मार लेंगे, ये तो गल गलत है यार, ये तो नकवी साहब दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। चले अच्छा, अब हसन भाई से पूछा, चले हसन यूब साहब, जनाब अली, एक और भी काम हुआ है, सियासत हो रही है, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। ये केपी के अंदर आपको पता है लोड शेडिंग का मामला आजकल काफ़ी फेवरेट है आपका सब्जेक्ट। वहाँ पे असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं? गुज़िश्ता 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस सवाबी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मुझे समझ नहीं आ रही खैबर पख्तूनख्वा से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। केपी के अवाम से तरीके इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। आज मैंने अपने ज़िला की तंजीम की मीटिंग बुलाई है, बस बहुत हो गया, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है। हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बना है और गाजी बरोथा के ज़रिए हमसे पानी छीना गया। इस सब के बावजूद लोड शेडिंग और लोड शेडिंग के साथ साथ फोर्स शेडिंग भी की जा रही है। इस दफ़ा के मौका पर भी अवाम को, ईद के मौका पर भी अवाम को लोड शेडिंग का जो है वो सामना है, ये आपने देख लिया। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, वो ज़ाहिर है वो भी गए मुख्तलिफ ग्रिड सेशंस के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जो बयानबाजी की वो भी नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट चूँकि उन्हीं का ही गैस और वाबला दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से एक इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की अवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इक़दाम वो कर रहे हैं। बिजली के जो हमारे सिस्टम में कमियां हैं वो कमियां पूरी करना इनका काम है, हम पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ। फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। उसके बाद अगर आपने बैठना है तो मैं आपने सुबह में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। जी, वैसे मुझे तो जो है ना ये जो गुफ्तगू आपने सुनाई, शॉर्ट्स दिखाए अली बिन गंडापुर साहब के,
تو ان میں آپ کو عمران خان صاحب کا ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے علی مین میں، علی مین گڈا پور میں؟ آپ کو ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا ریفلیکشن نظر آتا ہے؟ جو ریفلیکشن آتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں، کیا ریفلیکشن آتا ہے جو ان کا ریفلیکشن ہے؟ ہاں دکھا دیں. اچھا یہ وہ ریفلیکشن دکھائیے گا پروڈیوسر صاحب، جو ریفلیکشن گنڈا پور میں صاحب میں آ رہا ہے، سنیے گا. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. پنجاب کے ساتھ ناروا سلوک ہے، پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہے. ہمارے ساتھ اس صوبے کے ساتھ مسٹر زرداری نے جان بوجھ کر سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا ہے. 700 میگا واٹ مسٹر زرداری نے ہماری بجلی چھین کر پنجاب سے باہر لے گئے ہیں. میں نے کہہ دیا ہے کہ علی بابا 40 چوروں کو بھگانے کے لیے مجھے اقتدار کو یہ لات مارنی پڑی اور عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، تو مجھے اس میں کوئی جھول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اقتدار چھوڑ کر میں احتجاج کروں گا. پھر جمہوریت ہے، انہوں نے بات کی اقتدار چھوڑ کر، اور وہاں پر ایکٹ دیکھیں یہ وہی. آپ کو نہیں، مجھے ریفلیکشن نظر نہیں آیا نا، مجھے تو وہ ریفلیکشن نظر آیا کہ عمران خان صاحب تھانہ سیکریٹریٹ چلے گئے تھے، وہاں جا کر تھانے میں سے لوگوں کو نکال کے لے گئے تھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. یہ 2014 کی بات ہے، دھرنوں سے اٹھ کے گئے، جا کر اپنے ورکرز کو چھڑایا. وہی ریفلیکشن مجھے نظر آیا علی مین گنڈا پور صاحب میں. اچھا عمران خان صاحب اس وقت ان کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں تھا، یا وہ کسی صوبے کے ہیڈ نہیں تھے، یہ تو چیف ایگزیکٹو ہے. جب چیف ایگزیکٹو صوبے کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فورس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ سنیے گا. خالی پشاور کے آپ کو پتا کہ لائن لاسز کتنے ہیں؟ 30 بلین کے. مردان کے 10.8 بلین، یہ ان کے ذمہ واجب الادا رقم ہے. ڈی آئی خان جو ان کا اپنا صوبہ ہے، اپنا ضلع ہے، 10.7 بلین. نوشہرہ جو کہ سوابی ڈسٹرکٹ بھی جو ہے اسی میں ہی آتا ہے، 7.8 بلین. چرسدہ 8.4 بلین. پتہ ٹوٹل کتنے اماؤنٹ ہے واجب الادا رقم؟ 279 بلین روپیز. تو یہ پیسے اگر وفاق سے آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ نے بل تو ادا کرنے ہیں بھائی. نہیں تو بل سے تو آپ جان نہیں چھڑائیں گے، اور جب آپ بل نہیں پے کریں گے تو پھر فورس لوڈ شیڈنگ آپ کو فیس کرنی پڑے گی. آپ کی بات ہے، اور یہ ہوگا. دیکھیں ناظرین، یہ معاملہ بالکل ہم ایک فیڈریشن کے اندر ہیں، صوبے کے جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے وہ اپنے عوام کی بات کر سکتا ہے، لیکن یہ نیشنل گریڈز پہ جا کے بٹن اوپر کرنا، بٹن نیچے کرنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پولیٹکس کے اندر آپ کو پتہ ہے بیان بازی لوگ کرتے ہیں، پیٹ پھاڑ دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، وہ یہ سارا چلتا رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. کے پی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 1500 ارب جو ہے روپیہ واجب الادا ہے وفاق کی طرف سے، اس میں سے یہ سارے جتنے بھی لاسز ہیں وہ کاٹ لیں اور باقی ہمیں دے دیں، اور فیوچر کے اندر بھی جو ہوگا وہ صوبہ اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن آئی جی صاحب کو یہ کہہ دینا کہ آپ نے کوئی پرچہ جو ہے نہیں دینا جو ہے بجلی چوری کے اوپر. نقوی صاحب آپ نے خاص کامنٹ کرنا تھا یہ زرداری صاحب کا، یہ اور آپ نے آئندہ یہ نقل نہیں مارنی آپ نے یہ ہمارے اس طرح کی ریسرچ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا چلیں. اچھا میں ایک تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہوتے، اپنے آپ کو طاقتور دکھا کے یا بہت اونچی آواز میں بات کر کے فیصلے ہو رہے ہوتے، تو 2 سال میں عمران خان صاحب بہت فیصلے کرا چکے ہوتے، انتخابات بھی کرا چکے ہوتے جو 14 مئی کو ہونے تھے، اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی بہت فیصلے لے چکے ہوتے. تو طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ایک بات، آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب کا یہ کلپ جو ابھی آپ نے سنوایا، یہ بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہمیشہ سے وائرل ہے جب سے انہوں نے کہا ہے. تو اس بحث کو ذرا تھوڑا سا دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو ان کے سب سے بڑے مخالف کا نام تھا خان عبد الولی خان، اور ان کے ساتھ اور دوسرے سیاستدان بھی تھے. اور وہی خان عبد الولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی دوست بنی، اور آج تک دوست بنی بھی ہے. اس لیے کہ سیاست میں زبان ہمیشہ زمین کے ساتھ بدلتی ہے. جیسے جیسے آپ کی زمین بدلتی ہے آپ کی زبان بدلتی ہے. اب یہ چودھری پرویز الہی کو قاتل لیگ زرداری صاحب نے کہا تھا، وہی چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم تھے زرداری صاحب کی حکومت کے دوران. اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں نا، تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات دیکھ لیتے ہیں. ایک زمانے میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ دونوں میں بڑی خطرناک جنگ ہونی ہے. آج دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو سیاست میں یہ جملے بازی ہوتی ہے، سیاست میں یہ بیانات دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لوڈ شیڈنگ کافی ہیوی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اب عید کے موقع کے اوپر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کا لوگ جمہوری ممالک کے اندر، پھر ظاہر ہے اپنے چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، ایم پی کے پاس جاتے ہیں. اور حسن ایوب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آگے لگا دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب جناب سن لینا یار، کیا ہو گیا ہے یار، وہ تو ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، بات دیکھ لیں. جی چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے
इसके ऊपर ख़ास तौर पर ये जो लोड शेडिंग का मामला चल रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, और ऊपर से लोड शेडिंग भी कर रहे हैं। बिजली तो हमारे सूबे के अंदर पैदा होती है, हमें ड्यू शेयर नहीं मिल रहा हमारा। लेकिन अभी जो वज़ीर दाखिला ने और एनर्जी ने और चीफ मिनिस्टर KP ने मुआहदा किया था, उसके मुताबिक भी अमल नहीं हुआ ना। तो आज फिर मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला ने बातचीत की है अली अमीन गंडापुर वज़ीर तो मीटिंग ड्यू है, शायद आज हो जाए, कल हो जाए, तो इसके ऊपर कोई ना कोई हल इसका बिल्कुल तसादम तो नहीं होना चाहिए। नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड एंड वो बिल्कुल कोई तसादम नहीं, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह के हमारे हालात। आप उस तरफ क्यों पुश कर रहे हैं चीज़ों को? हाँ जी अगर उनके साथ एग्री किया था तो फिर उसके मुताबिक लोड शेडिंग में रिडक्शन होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही नहीं हुई। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से स्टोरीज है, उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ओवर द वीकेंड आपने ख़बरें देखी होंगी, कम से कम एक ख़बर मुझे बहुत ज़्यादा दिली, उसे बंदे को होता है ना, अफसोस होता है इस तरह की खबर पढ़ के, कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान नाज़रीन पाकिस्तान से जो स्किल्ड वर्क फोर्स है ना, वो नौजवान जिनके हाथ में कोई हुनर है, किसी के पास IT का हुनर है, इंजीनियरिंग का है, कोई बायोकेमिस्ट है, कोई केमिस्ट्री है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या किसी भी दर्जे का कोई ना कोई हुनर है उनके पास, स्किल्ड जो लेबर फोर्स है। और ये हुकूमत वक्त के अपने जो इदाद शुमार है उसके मुताबिक नाज़रीन जो है 13.53 मिलियन जो लोग हैं वो मुल्क से गए, और ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 119% जो है इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ वेरी सीरियस फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हमें ज़रूरत है स्किल्ड मैन पावर की। उसके साथ एक और ख़बर, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें बड़ी बड़ी खबरें अच्छी बताते हैं। एक खबर एक और छपी हुई है कि पाकिस्तान के जो तमाम जो हमारे बैंक्स हैं, जो डेट मैनेजमेंट की बात होती है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके सारे के सारे जो है ना पैसा कर्जा हुकूमत वक्त में खुद ही ले लिया हुआ है, और डिपॉजिट अब हुकूमत के पास है। और इसीलिए आपको पता है, अभी देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर कहाँ से पैसे लेगा, कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ पे कारोबार होगा। इसलिए जो तमाम इस वक्त असेसमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपने स्टेबल तो कर ली, तो उसी गड्डी खिला दी थी तो गड्डी स्टेबल है, और जब गाड़ी चलेगी तो फिर वो गर्म होगी ना। लिहाजा ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि क्या मैशत इसी तरह जगह रुकी रहेगी। और ऊपर से हमारे प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब वो बयान देंगे ने तुंदा मांदे जनाबे वाला, वो 5 साल है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, हसन यूब माने या ना माने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब इख्तलाफ राय रखें, मेरी उसके ऊपर अपनी राय हो सकती है। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, ये अक्रॉस द बोर्ड सारे लोग मानते हैं कि वोट उसको मिला है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह 5 साल उन्होंने अंदर रखना है, और उसके बाद ही जो है पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। अब नकवी साहब, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन हमारे जजेस साहिबान, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, वहाँ पे जस्टिस अतर मल्ला साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब, सब की जब बातचीत हुई फेस टू फेस बानी PTI के साथ एक हेयरिंग के दौरान, तो सब ने यही कहा कि मुल्क के अंदर आग लगी हुई है। जब आग बुझानी है तो ये नहीं देखा जाता कि ये पानी पाक है या नापाक है, आपने आग बुझानी है। तो खुदारा इस मुल्क के अंदर ये जो आग लगी हुई है, आग को बुझाएं। और जब सीनियर जो लीडर हैं वो कहेंगे जी 5 साल, आप देखें ना, खबर है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्रिजन इमरान फॉर 5 years, और इस वक्त उसके खिलाफ कोई केस साबित नहीं हुआ। वो एक इद्दत वाला मामला है, वो भी हमने बहसियत कौम अपने मुंह के ऊपर एक बहुत कालख मली हुई है। तो ये कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा नकवी साहब? कोई आप हमें कोई आप कोई सोल्यूशन मैं पाकिस्तानी कौम को एक बात बताना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा है तो मैं पाकिस्तानी कौम को एक बात बताना चाहता हूँ। 99% बयानात, चाहे वो किसी इदारे के हवाले से कोट किए जाएं, चाहे किसी सियासी जमात के रहनुमा ने दिए हों, 99% बयानात इररेलेवेंट होते हैं और ऑप्टिक्स सेट करने के लिए दिए जाते हैं। आप उनको संजीदा मत लिया करें। जो साहब कह रहे हैं कि 5 साल इमरान खान को अंदर रखना है, इमरान खान ने भी तो ख्वाब देखा था नवाज शरीफ को 10 साल अंदर रखने का। इमरान खान के साथ भी बड़ी ताकत थी। तो आप इमरान खान को 5 साल क्या 50 साल अंदर रखें, लेकिन आपके पास केसेस होना चाहिए, इमरान खान के इस तरह के जुराइम होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप इमरान खान को 5 साल या इससे ज्यादा या इससे कम जेल के अंदर रखें।
لیکن اگر آپ یہ آپٹک سیٹ کرنے کے لیے بیان دے دیتے ہیں کہ دوسرے دن وہ وائرل ہو جائے اور سوشل میڈیا پہ ہر پوسٹ اسی کے حوالے سے چل رہی ہو، تو اس کا پاکستانی قوم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کو کبھی سنجیدہ مت لیا کریں. جی لیکن کیا کریں، لوگ پریشان ہیں نا، اس لیے آپ کو میں خبر بھی دکھائی ہے. اور یہ سروے آف جو نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال سینیریو کی اس بات کے کر رہا مطابق چودھری غلام حسین صاحب، جا. یہ آپ کی خبر تھی، آپ کو یاد ہوگا آپ نے اسی پروگرام کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ ایمبیسی ہے، کوئی ویزا کہیں سے مل رہا ہے تو اس کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو خبر چھپی ہے اسکل لیبر کی، آپ اندازہ کریں نا کہ 119%. ناظرین 13.53 ملین، مطلب 2022 کے مقابلے میں اس زمانے میں کچھ لوگ واپس آئے تھے، اور یہ سب کے سامنے وہ ڈیٹا بھی موجود ہے. آپ دیکھیں کتنا اس کے اندر بڑھاوت آ گئی. چوہدری صاحب نہیں، آپ تو اس کے برعکس کر رہے ہیں نا. آپ کا تو سارا وقت یہی لگ رہا ہے کہ صرف ایک ہی ولن آف دی پیس ہے، بس ان کو پھانسی لگا دو، ساری پارٹی کو سولی پر چڑھا دو، پھر گلیاں ہو جان سنیاں وچ اسی پھریے. تو اس سے کام نہیں چلا تھا. جو آپ کا ایجنڈا تھا، جس پر آپ نے کام کیا 2.5 سال، اس کے نتائج جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں. اب آپ کیونکہ آپ کا رواج ہی نہیں ہے اپنی ناکامی، شکست اور غلطی تسلیم کرنے کا، اب کسی اور پر ڈال دینا. کیونکہ وہ چوہدری صاحب وہاں تقریریں کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے وہ نہیں پرفارم کر سکے. تو بات یہ ہے، یہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کو، جو 10 لاکھ اکٹھے کر سکتا ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے، جو 10 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے، جو بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اعتبار سے، وہ بھی یہاں سے جا رہا ہے. اور آپ کو میں بے ہوش کرنے والی سر، ہم خبر تو ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، خاور بھائی بھی ادھر ہیں، حسن ایوب صاحب جی چوہدری صاحب، جی نقوی صاحب، چوہدری صاحب، جی یار مجھے بات کر لینا نقوی صاحب، اچھا معاف کرنا. سر ہم بھی گھر سے اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ وی ہیو ٹو آفر سم تھنگ. جی جی ایک بڑے ملک میں ایک سب سے بڑے عہدیدار سے میرا کوئی ذاتی تعلق ہے، کوئی کسی کام کے لیے میں بات کر رہا، تو یہ کل رات انہوں نے مجھے کہا چوہدری صاحب یہ ملک بچ جائے گا. تو یہ نہیں، اللہ خیر کرے، یہ نہیں، میں نے ان کو جو بتایا تو وہ تو میں انشاءاللہ اسی کا انشاءاللہ پاکستان نے اس سے بڑے جو ہے چیلنجز کا سامنا ماضی کے اندر کیا. آپ نے ایک موڑ مڑنا ہے اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں اس یقین سے ساتھ، اور وہ اڈیالہ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن نہیں، اڈیالہ کا کیا بات، وہ اڈیالہ کی کیا، کراچی کے بزنس مین نے یہی کہا تھا نا کہ ہاتھ ملا لے ان سے، معاملات بہتری کی طرف لے کے جائے. نہ ملائیں یار، چھوڑیں آپ. انہوں نے جو کرنا کر لیا ہے، اور جو کرنا وہ بھی کر لیں. اور یہ گالیاں دینا، یہ روز یعنی انٹ شنٹ باتیں کرنا، یہ ان کو مبارک ہو، ہمیں کوئی نہیں. چلیں حسن ایوب صاحب، ابھی جاتے جاتے لائک نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک بھی آگے بڑھے گا اور یہ ملک واپس انشاءاللہ وقت کم ہے. گندم تو نہیں خریدی، لیکن ساڑھے گھر دے سامنے جو نا ارکے گلاب جڑے نا چھڑکاؤ ہو گئے، خوشبو